8 मार्च 2014 रात के 12:42 पर मलेशियन एयरलाइन की फ़्लाइट MH370 कोलालमपुर से उड़ान भरती है। इस फ़्लाइट को जाना है बीजिंग। फ़्लाइट के अंदर 227 पैसेंजर बैठे हैं, 10 फ़्लाइट अटेंडेंट्स हैं और 2 पायलट्स इस प्लेन को उड़ा रहे हैं। एक तरफ है कैप्टन ज़ाहरी अहमद शाह जो 53 साल के हैं और मलेशियन एयरलाइन के सीनियर मोस्ट कैप्टन हैं। दूसरी तरफ है फर्स्ट ऑफिसर हामिद, 27 साल के हैं और ये उनकी एक ट्रेनिंग फ़्लाइट है। इस फ़्लाइट के बाद उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी और वो फुली सर्टिफाइड हो जाएंगे पायलट बनने के लिए। ये फ़्लाइट करीब 20 मिनट तक उड़ान भरती है। रात के 1:08 पर यह फ़्लाइट मलेशियन कोस्ट लाइन को पार करती है और साउथ चाइना सी के ऊपर चली जाती है, वियतनाम की डायरेक्शन में। ज़ाहरी रिपोर्ट करते हैं कि प्लेन का लेवल 35,000 फुट है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है और इस मैसेज के तकरीबन 11 मिनट बाद एयरप्लेन पहुंचता है वियतनामीज एयर ट्रैफिक के ज्यूरिसडिक्शन के अंदर। इस रीज़न से कोलालमपुर का एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को रेडियो पर कहा जाता है, कॉन्टैक्ट मलेशियन 370-120.9 हो ची मिन गुड नाइट। इस मैसेज के जवाब में कैप्टन ज़ाहरी आंसर करते हैं, गुड नाइट मलेशियन 370। ये सुनने में सब कुछ नॉर्मल लगता है और है भी ये नॉर्मल इस टाइम पर, लेकिन ये लफ्ज़ जो कैप्टन ने बोले थे ये उनके आखिरी लफ्ज़ थे। इसके बाद इस फ़्लाइट का कोई पता नहीं चला कि मलेशियन एयरलाइन की फ़्लाइट अचानक से कहाँ चली गई। ये फ़्लाइट अचानक से गायब हो जाती है। ये वाक़या बन जाता है दुनिया की बिगेस्ट एविएशन मिस्ट्री। वियतनामीज एयर स्पेसेस में एंटर करने के 30 सेकंड बाद ये प्लेन अचानक से रडार से गायब हो जाता है। इस वक्त टाइम हो रहा था रात के 1:21। कोलालमपुर के एयर ट्रैफिक कंट्रोल वाले इस चीज़ को नोटिस नहीं करते और जब करते हैं तब अंदाज़ा लगाते हैं कि ये प्लेन शायद रडार की रेंज से बाहर निकल गया है, वियतनाम की एयर स्पेसेस में चला गया होगा। दूसरी तरफ वियतनाम की एयर स्पेसेस वाले देखते हैं कि MH370 उनकी एयर स्पेसेस में आया है, लेकिन अचानक से ये उनके रडार से भी गायब हो गया है। वो लोग राब्ता करने की कोशिश करते हैं मगर दूसरी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिलता। बार बार कोशिश करने के बाद 18 मिनट इंतज़ार करने के बाद वियतनामीज कंट्रोलर इन्फॉर्म करते हैं कोलालमपुर को कि MH370 अचानक से गायब हो गया है और 4 घंटे तक कोई एक्शन ही नहीं लिया जाता। सुबह के 6:32 पर जब वक्त हुआ एयरप्लेन के लैंड करने का, तब इन लोगों ने एक्शन लिया और एक सर्च ऑपरेशन बुलाया। प्लेन को ढूंढने की कोशिश की जाती है। अगर आप नक्शे को देखेंगे तो प्लेन मलेशिया से बीजिंग जा रहा था, बीच में वियतनाम पड़ता है और साउथ चाइना सी भी आता है। ये सर्च ऑपरेशन एक इंटरनेशनल एफर्ट थी। 34 शिप्स और 28 एयरक्राफ्ट 7 अलग अलग मुल्कों के इस प्लेन को ढूंढने निकले थे, मगर इस प्लेन का कोई नामो निशान तक नहीं मिला था। 4 दिन बाद 12 मार्च 2014 को खबर निकलती है कि प्लेन सिविलियन रडार से ज़रूर गायब हो गया था, मगर उस रात एक मिलिट्री रडार ने इस प्लेन को स्पॉट किया था और ये प्लेन इस रडार पर देखा गया था रात के 2:22 पर। मगर इसकी लोकेशन साउथ चाइना सी के ऊपर नहीं थी, बल्कि इसकी लोकेशन थी अंडमान और निकोबार आइलैंड के पास। मिलिट्री रडार की रीडिंग के अकॉर्डिंग प्लेन अंडमान और निकोबार आइलैंड के नॉर्थ में फ्लाई कर रहा था, बीजिंग से बिल्कुल उल्टी साइड पर। ये खबर सबको हैरान कर देती है कि प्लेन आखिर वहाँ कैसे गया और उसके बाद कहाँ चला गया। अगले कुछ दिनों बाद सैटेलाइट डेटा से एक और सबूत मिलता है कि प्लेन ऑटोमेटिकली एक सैटेलाइट से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा था। इससे इसकी लोकेशन तो नहीं मालूम हो सकी, बस ये पता चला कि प्लेन ने कम्युनिकेट करने की कोशिश की मगर कोई डेटा नहीं भेजा। साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ने अंदाज़ा लगाया कि प्लेन ने जब कम्युनिकेट किया होगा तो सैटेलाइट ने अपना एंगल चेंज किया होगा। वो इस एंगल को मेजर करके प्लेन की लोकेशन का पता लगा सकते हैं। प्लेन ने 7 बार सैटेलाइट से कम्युनिकेट करने की कोशिश की और 7 अलग अलग पॉइंट्स मिले जिनको वाइट लाइन से डोमिनेट किया गया है। इन्हें सैटेलाइट हैंडशेक्स कहते हैं। इन पर टाइम भी पता चला कि कब कब कम्युनिकेट करने की कोशिश की गई। इतने बड़े एरिया को सर्च करना मुश्किल था, तो साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ने मज़ीद कैलकुलेशंस की
مزید انویسٹیگیشن کی پلین کی سپیڈ کو دیکھ کر اور پلین کے فیول کو دیکھ کر، اور پھر ایک ایسٹیمیٹ لگایا کہ پلین سرکل کی اس آرک میں ہو سکتا ہے۔ اس آرک کو کہا جاتا ہے دا 7th آرک۔ اس سرچ کے بعد کئی سرچ آپریشنز بلائے گئے۔ یہ یلو شیڈڈ ریجن میں سرچ کیا گیا۔ اپریل 2014 تک سمندر کے اوپر کی سرچز کو بند کر دیا گیا تھا اور ڈیپ اوشن سرچز کنڈکٹ کی جا رہی تھی۔ اس وقت پر شروع کیا گیا تھا دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے مہنگا سرچ آپریشن، اور یہ تلاش سالوں تک جاری رہی تھی، مگر کچھ بھی نہیں ملا تھا۔ 3 سال بعد اور $160 ملین لگانے کے بعد اس آپریشن کو بند کر دیا گیا۔ اس آپریشن کے دوران جولائی 2015 میں اس پلین کا ایک ٹوٹا ہوا ٹکڑا ضرور ملا تھا۔ یہ حصہ تھا اس پلین کے رائٹ ونگ فلیپیرون کا۔ اس کے بعد 2018 میں ایک امریکن کمپنی اوشن انفینٹی نے ملیشیا کے ساتھ کانٹریکٹ کیا اور کہا کہ ہم ڈھونڈیں گے اس پلین کو، اور اگر ہمیں یہ پلین نہ ملا تو ہم کوئی فی بھی چارج نہیں کریں گے، یعنی نو فائنڈ نو فی۔ اس آپریشن میں ایڈوانس انڈر واٹر سرویلنس وہیکلز کو استعمال کیا گیا۔ اس آپریشن میں اوشن کے فلور کو میپ کیا جا رہا تھا، اور اس سرچ آپریشن میں بھی کچھ نہیں ملا تھا۔ اس کے بعد ملیشین پولیس نے خود انویسٹیگیٹ کیا اور فلائٹ میں بیٹھے پائلٹس اور پیسنجر کے بیک گراؤنڈ کو چیک کیا گیا کہ کہیں کوئی ٹیررسٹ یا ہائی جیکر نہ پلین کو ہائی جیک کر لیا ہو۔ ان سب انویسٹیگیشن کے بعد تھیریز نکلی کہ ایگزیکٹلی کیا ہوا ہوگا۔ سب سے پہلی تھیری جو دی گئی اس میں کہا گیا کہ پلین ریڈار سے ڈس اپیئر ہوا ہے تو کیسے ہوا ہوگا؟ یا تو الیکٹریکل فیلئر ہوا ہوگا، کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہوگا، یا کوئی ٹیکنیکل فیلئر ہوا ہوگا پلین میں جس کی وجہ سے اکوپمنٹ نے کام کرنا چھوڑ دیا ہوگا، یا پھر کسی نے خود ہی ٹرانسپونڈر کی سوئچ کو آف کر دیا ہوگا۔ یعنی پہلا شک کیا گیا کیپٹن زہری پر کہ کیپٹن زہری نے خود کمیونیکیشن کو کٹ آف کیا اور پلین کو خود ہی کریش کر دیا سوسائڈ کر کے۔ اور کچھ آرگومنٹس اٹھائے گئے اس تھیری کے اوپر۔ پہلا یہ تھا کہ جو 180 ڈگری کا یو ٹرن لیا تھا ایروپلین نے، وہ آٹو پائلٹ سے نہیں لیا جا سکتا، وہ خود ہی لیا گیا تھا۔ ایروپلین کو ملیشیا اور تھائی لینڈ کے بارڈر کے درمیان میں سے گزارا گیا تھا، جو کہا جاتا ہے کہ ڈیلیبریٹلی کیا گیا ہوگا تاکہ ریڈار سے دور رہا جا سکے۔ تیسرا یہ تھا کہ ظاہری شاہ کے پاس گھر میں ایک ایئر سیمولیٹر تھا اور وہ اس میں گیمز وغیرہ کھیلتے تھے، اور اس میں ایک پاتھ ڈرا کیا گیا تھا جو سیم پاتھ تھا جو ملیشین ایئر لائن کا دیکھا گیا تھا۔ مگر سرچ آپریشن کے آفیشیل انچارج نے اس تھیری کو ڈینائی کیا اور کاؤنٹر آرگومنٹ دیے جو کیپٹن زہری کے فیور میں تھے۔ انہوں نے کہا کہ کیپٹن زہری بہت سیزنڈ اور بہت ایکسپیرینس پائلٹ تھے، نہ کہ کوئی نیو پائلٹ تھے، نہ ہی ان کی کوئی فیملی پرابلم تھی، نہ ہی کوئی اکانومک پرابلم تھی، نہ ہی پاس میں ان کا کوئی ایسا بیہیویئر دیکھا گیا تھا۔ اگر ان کے ساتھ کوئی پرابلم چل رہی ہوتی، کوئی مینٹل ایشو چل رہا ہوتا، تو ان کے بیہیویئر سے اس چیز کا اندازہ لگانا بہت آسان تھا۔ ایسا کوئی ریزن ہے ہی نہیں جس کی بنا پر کیپٹن زہری پر شک کیا جائے۔ دوسری تھیری جو دی گئی وہ یہ تھی کہ پلین پر ہائی جیکر موجود ہوں گے یا ٹیررسٹ موجود ہوں گے۔ جب یہ دوسری تھیری اٹھائی گئی تو پلین میں موجود 2 پیسنجرز پر شک کیا گیا، پوریا نور محمد مہردار اور دلاور سید محمد رضا۔ ان پر شک کیا گیا کیونکہ یہ دونوں ٹریول کر رہے تھے فیک پاسپورٹ کے ساتھ۔ ایک کے پاس اٹالین بندے کا چرایا ہوا پاسپورٹ تھا اور دوسرے کے پاس ایک آسٹرین بندے کا چرایا گیا پاسپورٹ تھا۔ یہ دونوں پاسپورٹ تھائی لینڈ میں چرائے گئے تھے اور کہا جاتا ہے کہ یہ دونوں لوگ یورپ میں جا کر سیٹل ہونا چاہ رہے تھے، پہلے بیجنگ اور پھر یورپ تک کی فلائٹ لینے والے تھے۔ مگر اس تھیری کو بھی ریجیکٹ کر دیا گیا کیونکہ سٹولن پاسپورٹ کے علاوہ اور کوئی بھی چیز نہ ملی جو یہ ثابت کر سکتی کہ یہ ٹیررسٹ تھے یا ہائی جیکر تھے۔ تیسری تھیری دی گئی اور اس تھیری کو ایکسیپٹیبل کہا گیا۔ اس تھیری میں کہا گیا کہ پلین کے اندر آکسیجن کی ڈیفیشنسی ہو گئی ہوگی، جس کی وجہ سے کرو ممبرز، پائلٹس اور پیسنجرز بے ہوش ہو گئے ہوں گے، اور پلین آٹو پائلٹ پر چلتا رہا ہوگا، اور یہ آٹو پائلٹ تب تک چلتا رہا ہوگا جب تک فیول ختم نہ ہو گیا ہو۔ آکسیجن ڈیفیشنسی الیکٹریکل فیلئر کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے اور کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ بہت سال گزر گئے مگر 2022 میں آ کر کچھ ثبوت ملے جو بتا سکتے ہیں کہ ایکچولی پلین کہاں پر ہے۔ رچرڈ گاڈفرے، ایک ریٹائرڈ ایروسپیس انجینئر، کلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے اس مسٹری کا سیکرٹ جان لیا ہے۔ انہوں نے ریڈیو ٹیکنالوجی کا استعمال کیا اور کیلکولیشنز کی، اور ان کی کیلکولیشنز کے مطابق
MH370 7th آرک میں ہی لائے کرتا ہے اور یہ 4 کلومیٹر انڈر واٹر ہے، مگر یہاں پر پائے جاتے ہیں انڈر واٹر والکینوز۔ انہوں نے ملیشین حکومت کو یہ سجیسٹ کیا کہ وہ ایک سرچ آپریشن بلائیں، اور یہ سرچ آپریشن زیادہ لمبا عرصہ نہیں چلے گا، 1 سال کے اندر اندر ہی اس سرچ آپریشن میں آپ کو یہ پلین مل جائے گا، یہ ان کا دعویٰ تھا۔ مگر آج تک اس پلین کے بارے میں کچھ معلوم نہیں کیا جا سکا، نہ ہی کوئی نیا آپریشن کیا گیا، کیونکہ پہلے ہی $160 ملین لگ چکے تھے اور کچھ معلوم نہ ہوا تھا۔ نہ ہی مزید کوئی سرچ آپریشن کیا گیا اور نہ ہی آج تک کوئی ثبوت ملا ہے کہ اس پلین کے ساتھ آخر ہوا کیا تھا۔